ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ خالق کائنات اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے، روکتی ہے۔ تنہا کا مطلب ہے روکتی ہے، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بچاتی ہے، نہیں، تنہا کا مطلب ہے روکتی ہے۔ بے شک نماز جو ہے وہ فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو فحشاء کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ تو آج کی گفتگو میں یہ جناب کی خدمت میں پیش کروں گا کہ فحشاء کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ تو فحشاء کا ترجمہ علماء نے کیا ہے بے حیائی، برائی، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے۔ اور منکر کا مطلب ہے ناپسندیدہ عمل۔ نماز ایک تو برائی سے روکتی ہے، دوسرا نماز جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل سے روکتی ہے۔ تو یہ سوال ہے کہ یہ نماز جو ہے، یہ نماز کیسے برائی سے روکتی ہے اور کیسے ناپسندیدہ عمل سے روکتی ہے۔ تو ہم نماز پر غور کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کیسے برائی سے روکتی ہے اور کیسے ناپسندیدہ عمل سے روکتی ہے۔ تو ہم نے اس نماز میں سب سے پہلے جو پڑھی ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ تو جس وقت نمازی نماز پڑھتا ہے تو قیام کی حالت میں سب سے پہلے جو پڑھتا ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب سورۃ فاتحہ پہ ہم نے غور کیا، تو سورۃ فاتحہ پہ غور کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے بسم اللہ۔ یعنی ہم نے سورۃ فاتحہ میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ تو پہلے ہم نے بسم اللہ پر غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کام کرنے سے پہلے ہم نے اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو ہم سوچیں گے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر جائز ہوگا تو ہم کریں گے اور اگر ناجائز ہوگا تو پھر ہم نہیں کریں گے۔ اگر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور غور نہیں کرتے تو پھر اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اللہ جو ہے، اللہ کا مطلب ہے معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کے حکم پہ عمل کیا جائے۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے حکم پہ نہ عمل کرنا جو ہے یہ ہے برائی۔ پھر ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو ہم نے غور کیا کہ تمام خوبیاں عالمین کے پروردگار، عالمین کے پالنے والے، عالمین کے رب اللہ کے لیے ہیں۔ تو
ہمیں پتہ چلا کہ اس کائنات کو پالنے والا جو ہے وہ ہے اللہ، اور یہ تمام خوبیوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو جب ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی چاہیے، خامیوں سے بچنا چاہیے۔ تو وہ خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ احسان کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلائی کرو، نیکی کرو۔ احسان کا مطلب بھلائی، احسان کا مطلب ہے نیکی، احسان کا مطلب ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں خوبیاں ہیں، تو جب ہم اللہ کے بندے ہوں تو پھر ہمیں بھی اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی چاہیے۔ پھر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، ہمارا اللہ جو ہے وہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ ہمارا اللہ جو کہ علی کل شیء قدیر ہے، جو کہ بے نیاز ہے، جب وہ مہربان ہے تو پھر ہم اس کے عاجز بندے ہیں، تو ہم کسی کے اوپر کیوں نہیں مہربانی کر سکتے؟ ہمیں بھی مہربانی کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے کہا کہ ایاکا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ جب ہم نے یہ اعتراف کیا نماز میں کہ روز جزا کا مالک ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی دربار میں بروز قیامت پیش ہونا ہے۔ اگر ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کی دربار میں کیسے سرخرو ہو سکیں گے؟ اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ایاکا نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں۔ اب جب ہم نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، شیطان کی بندگی نہیں کرنی، تو یہ جو شیطان کی بندگی ہے یہ برائی ہے، یہ فحشا ہے، یہ ہے منکرات۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے آپ سے یہ عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا بدترین کھلم کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرنا، کیونکہ یہی میری عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ تو ہم جب اس لفظ کا اعتراف کرتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نے کہنا ماننا ہے اللہ کا، نہ کہ اللہ کا کیسے کہنا ماننا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر تم میرا کہنا ماننا چاہتے ہو تو پھر میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کا کہنا جو ہے وہ رسول کی اطاعت میں ہے۔ اب ہمیں رسول نے جو فرمایا ہے ہم نے اس کے کہنے پہ عمل کرنا ہے۔ رسول کے علاوہ کسی ایسے فرد کے کہنے پہ عمل کرنا کہ جو رسول کی بات کے خلاف بات کرے تو یہ منکرات ہے، یہ فحشا ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ ہمیں نماز روکتی ہے کہ آپ برائیوں اور منکرات ناپسندیدہ عمل سے بچیں۔ تو پھر ہم نے کس کے کہنے پہ عمل کرنا ہے؟ اللہ کے آگے دربار میں یہ التجا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یا ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما۔ تو جب ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں تو پھر
ہم اس چیز پہ سوچیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ اگر کسی کے کہنے پہ آ کے ہم نے کسی ناپسندیدہ شخص کے کہنے کے اوپر عمل کیا تو یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم صراط الذین انعمت علیہم کا اعتراف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، یعنی ان لوگوں کی پیروی کرنی ہے جن پر اللہ نے انعامات کیے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن کے کہنے پہ ہم نے عمل کرنا ہے وہ ہے شہداء، صالحین، نبی، صدیق، انہی کے کہنے پہ عمل کرنا جو ہے یہ ہے صراط مستقیم۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم، جن پہ اللہ ناراض ہے، یعنی جو ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول نے جو فرمایا اس کے ساتھ عہد کرنے کے بعد جو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الخاسرون، وہی تو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ہم نے ان کی بات نہیں ماننی جو اللہ کے حکم کے خلاف بات کرتے ہیں، ولا الضالین، اور نہ ہم کسی گمراہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم نے کسی گمراہ کی پیروی ہرگز نہیں کرنی۔ تو ان ساری باتوں پہ ہم نے غور کیا تو پھر ہمیں نماز برائیوں سے روک سکے گی، اور اگر ہم ان باتوں پہ غور نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔